کبھی اپنے غور کیا ہے کہ زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ اکثر کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا بلکہ ہم خود ہوتے ہیں۔ ہم خواب دیکھتے ہیں، ارادے کرتے ہیں، نئے آغاز کا سوچتے ہیں، مگر پھر کسی نہ کسی طرح ہم خود ہی اپنے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جس کے گرد دا ماؤنٹن از یو گھومتی ہے، جسے بریانا ویسٹ نے لکھا۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت گہری حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پہاڑ باہر نہیں بلکہ ہمارے اندر ہے۔ کہانی دراصل ایک ایسے انسان کی ہے جو زندگی میں بار بار ایک ہی جگہ آ کر رک جاتا ہے۔ وہ کامیابی چاہتا ہے، خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، لیکن ہر بار کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ کبھی خوف اسے روک لیتا ہے، کبھی پرانی یادیں، کبھی لوگوں کی رائے، اور کبھی اپنی ہی کمزوریاں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید دنیا اس کے خلاف ہے، مگر حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ یعنی خود کو نقصان پہنچانا اکثر ہمارے اندر چھپی ہوئی پرانی کہانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بچپن کے تجربات، ماضی کی تکلیفیں، اور وہ لمحے جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہم کافی نہیں ہیں۔ یہ سب ہمارے ذہن میں ایک ایسا نظام بنا دیتے ہیں جو ہمیں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہی نظام بعد میں ہماری ترقی کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، مگر جیسے ہی وہ کامیابی کے قریب پہنچتا ہے وہ غلط فیصلے کرنے لگتا ہے۔ وہ کام کو ٹالتا ہے، مواقع چھوڑ دیتا ہے، یا خود کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں۔ بظاہر یہ سب عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے ایک خوف ہوتا ہے۔ خوف ناکامی، خوف تبدیلی، یا کبھی کبھی خوف کامیابی بھی۔ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہمارے اندر دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بہتر زندگی چاہتا ہے، اور دوسرا وہ جو پرانے خوفوں اور عادتوں سے چمٹا رہتا ہے۔ یہی اندرونی جنگ ہمیں بار بار روک دیتی ہے، مگر مصنفہ کہتی ہیں کہ اس جنگ کو جیتنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کے اس خوف کو پہچانیں۔ جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، ہم اس پر قابو بھی نہیں پا سکتے۔ یہاں ایک بہت خوبصورت خیال سامنے آتا ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، وہی چیز اکثر ہمیں سب سے زیادہ بدلنے کی طاقت بھی دیتی ہے۔ جیسے ایک پہاڑ کو دیکھ کر انسان ڈر بھی سکتا ہے، اور اسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی طاقت بھی پہچان سکتا ہے۔ زندگی کے مسائل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ ہمیں روکنے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط بنانے آتے ہیں۔ لیکن تبدیلی کا یہ سفر آسان نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان اپنے اندر جھانکتا ہے تو اسے وہ سچائیاں نظر آتی ہیں جن سے وہ ہمیشہ بھاگتا رہا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کتنی بار خود کو کم سمجھا، کتنی بار اپنے خوابوں کو چھوڑ دیا، اور کتنی بار دوسروں کی رائے کو اپنی حقیقت بنا لیا۔ یہ لمحہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، مگر یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ مصنفہ ایک اور گہری بات بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت ہے، مگر حقیقت میں تبدیلی چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک نیا خیال، ایک نئی عادت، ایک چھوٹا سا قدم، یہی وہ چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ہماری پوری زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہے، تو وہ ایک اور حقیقت بھی جان لیتا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا اتحادی بھی اس کے اندر ہی ہے۔ یعنی وہی ذہن جو ہمیں روک سکتا ہے، وہی ہمیں آگے بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ سفر دراصل خود کو سمجھنے کا سفر ہے، اپنے خوف کو پہچاننے کا سفر، اپنی طاقت کو دریافت کرنے کا سفر۔ اور جب انسان اس راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہاڑ جسے وہ ناممکن سمجھتا تھا، دراصل اسی کے اندر چھپی ہوئی طاقت کو جگانے کے لیے تھا۔ مگر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری رکاوٹ ہم خود ہیں، تو پھر ہم خود کو کیسے بدلیں؟ اپنے اندر کے اس پہاڑ کو کیسے سر کریں؟ یہی وہ مقام ہے جہاں کہانی ایک اور گہرائی میں داخل ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے اندر چھپی ہوئی اصل طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔